السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل ریئل لائف موٹیویشن۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اب دنیا دوبارہ آواز دے رہی ہے۔ امام صاحب نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا یاد رکھو، رمضان ختم ہوا ہے، رب نہیں، قرآن بند نہیں ہوا، بس تراویح ختم ہوئی ہے۔ مردانگی یہی ہے کہ انسان رمضان کے بعد بھی رمضان والا بن کر رہے۔ یہ جملہ حارث کے دل میں گونجنے لگا۔ رمضان ختم ہوا ہے، رب نہیں۔ عید کی صبح آئی، شہر رنگوں سے بھر گیا۔ سفید کپڑے، خوشبو، گلے ملتے ہوئے لوگ۔ حارث بھی نئے لباس میں عیدگاہ پہنچا۔ نماز کے بعد جب سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، اس نے محسوس کیا کہ اس کی خوشی پہلے جیسے نہیں۔ پہلے عید صرف کھانے پینے، دوستوں سے ملنے اور سیر سپاٹے کا نام تھی، مگر آج اس کے دل میں ایک اور جذبہ تھا، شکر کا جذبہ۔ وہ سیدھا گھر نہیں گیا، اس نے پہلے بوڑھے چوکیدار کے گھر کا رخ کیا جس نے رمضان میں اس کے لیے دعا کی تھی۔ ایک سادہ سا گھر، کچی دیواریں، مگر اندر صفائی اور وقار۔ اس نے عید کا تحفہ دیا، بچوں کے لیے کپڑے، کچھ رقم۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ بیٹا اللہ تمہیں کبھی محتاج نہ کرے۔ یہ دعا سن کر حارث کا دل بھر گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اصل عید یہی ہے، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا۔ گھر واپس آیا تو ماں نے گلے لگا لیا۔ بیٹا اس بار تمہاری عید مختلف ہے، حارث نے مسکرا کر کہا۔ امی شاید اس بار میں نے عید کو سمجھا ہے، مگر عید کے بعد اصل امتحان شروع ہوا تھا۔ دفتر کھلا، میٹنگز دوبارہ شروع ہوئیں، موبائل پر مصروفیات بڑھنے لگی۔ کچھ پرانے دوستوں نے طنز کیا، کیا بات ہے رمضان ختم ہوا، اب بھی اتنے سنجیدہ ہو؟ ایک لمحہ کے لیے نفس نے سر اٹھایا، کیا فائدہ اتنی تنخواہ کا، تھوڑا سا چلنے دو۔ مگر پھر اسے مسجد کی وہ راتیں یاد آئیں، وہ آنسو، وہ سجدے، وہ دعا، یا اللہ مجھے رمضان کے بعد بھی تیرا بنا رہنے دے۔ اس نے خود کو سنبھالا، اس نے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرے گا، روزانہ قرآن کی تلاوت جاری رہے گا، ہر ہفتہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دے گا، اور سب سے بڑھ کر اپنے اخلاق کو بدلے گا۔ ایک دن دفتر میں ایک ملازم سے غلطی ہو گئی۔ پہلے والا حارث شاید سخت ڈانٹ دیتا، مگر آج اس نے نرمی سے سمجھایا۔ ملازم حیران رہ گیا، سر آپ بدل گئے ہیں۔ حارث نے دل ہی دل میں کہا، نہیں، میں اصل میں بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مگر آزمائشیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک بڑی کاروباری ڈیل سامنے آئی جس میں منافع بہت تھا، مگر طریقہ مشکوک۔ اس کے ساتھیوں نے کہا، یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دو، سب یہی کہتے ہیں۔ حارث کے اندر طوفان برپا ہو گیا، ایک طرف دنیا کا فائدہ، دوسری طرف آخرت کا خوف۔ اسے وہ آیت یاد آئی جو اعتکاف میں پڑھی تھی، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، نہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے، حرام کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی۔ وہ ساتھی ناراض ہو گئے، کچھ نے اسے نہ سمجھ کہا، مگر اس کے دل میں عجیب سا سکون تھا۔ اسے لگا کہ اس نے رمضان کی حفاظت کر لی۔ رات کو وہ چھت پر کھڑا ہو کر آسمان دیکھ رہا تھا۔ رمضان کا چاند اب نہیں تھا، مگر آسمان وہی تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کہا کہ اللہ اگر یہ استقامت تیری عطا ہے تو اس سے مجھ سے نہ چھین لینا، میں کمزور ہوں مگر تیرے سہارے کھڑا ہوں۔ ماں پاس آئی، بیٹا تمہاری آنکھوں میں اب اطمینان